السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سات ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان 7 باتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو بزرگوں نے، علماء نے، فقہا نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ اور فرشتوں کے نزدیک شریف ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور ایسا شخص ایمان کا ذائقہ پائے گا اور اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوں گی۔ اور یہ 7 چیزیں جو ہے سنت ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں یہ 7 چیزیں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں جن کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ کوئی بھی کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی شروعات کیجیے، اور یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جو بھی کام شروع کرو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ تو پہلی چیز، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ہر کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا۔ ہر کام، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جب آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، جب آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تو آپ الحمدللہ کہیے، الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیے۔ نمبر 3، لغو یا گناہ کے بعد کوئی بھی فالتو کام جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی بھی بیہودہ کام، کوئی بھی غلط کام یا کوئی بھی گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا، اس کی عادت بنائیے۔ مان لیجئے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً کہیے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی بھی بیہودہ بات آپ کی زبان سے نکل گئی تو استغفر اللہ کہیے گا۔ چوتھی بات، مصیبت آنے پر ان اللہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی عادت بنائیے۔ یہ بہت عظیم الشان 7 اعمال ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 5، آئندہ کے لیے کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگائیے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا تو انشاءاللہ لگا دیجئے، میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا بہت خوبصورت گھر بناؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ فیوچر میں کوئی کام کرنے کے لیے یا آئندہ کوئی پروجیکٹ ہے، آئندہ کسی چیز کے آپ خواہش کر رہے ہیں فیوچر میں، مستقبل میں، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیے گا۔ مان لیجئے مجھے دہلی یا کہیں اور جانا ہے تو میں 4 دن کے بعد انشاءاللہ دہلی جاؤں گا اور پھر میں آپ سے ملاقات کروں گا، تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیے گا۔ یہ 5ویں اہم بات ہے جس کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے۔ نمبر 6، ناگوار بات کوئی پیش آ جائے تو کوئی خراب بات اگر آپ کے سامنے پیش آئے یا کسی نے بول دی یا آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات پیش آ گئی تو اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی عادت ڈالیے گا۔ کسی کو آپ گالی بکتا ہوا دیکھ رہے ہو یا کوئی آپس میں 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں اور بہت برا بھلا ایک دوسرے کو بول رہے ہیں تو لا حول کہیے گا۔ نمبر 7، ہر وقت کلمہ توحید کا ورد رکھنا۔ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ خالی ہیں یا آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کہیں چل رہے ہیں یا آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں یا خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ توحید کا ورد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ 7 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اور آپ کریں گے تو 7 سنتوں پر عمل ہوگا، اور سنتوں پر عمل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ ان گنت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ان 7 باتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کے نزدیک ایسا شخص شریف کہلائے گا، اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور یہ سا ذائقہ چکھے گا، ایمان کا ذائقہ اس کو نصیب ہوگا، اور اس کی زندگی اور موت بہتر ہوگی،
اور خود بھی ان 7 باتوں پر عمل کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی ان 7 باتوں پر عمل کرائیے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔